سیاہ و سفید، غلام عباس۔ جی اے وی مڈل اسکول کی استانی میمونہ بیگم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی تھی کہ پچھلے کئی برس میں اپنی قلیل تنخواہ میں سے دو دو تین تین روپے بچا کر جو 100 روپیہ جمع کر لیا ہے اس کا کون سا زیور بناؤں کہ اچانک اسے اپنی بائیں پیشانی کے قریب ایک لٹ میں سفید بال نظر آیا اور اس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے جلد ہی آئینے کی مدد سے اس بال کو لٹ سے الگ کر لیا اور کھینچ کر نکال ڈالا۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اب تک وہ ایسے کتنے سفید بال یوں ہی کھینچ کھینچ کر نکال چکی تھی۔ البتہ اس احساس نے کہ وہ روز بروز بوڑھی ہوتی جا رہی ہے پہلے سے زیادہ شدت سے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کا باپ ایک غریب مدرس تھا جس نے مرنے سے پہلے اپنی بے ماں کی بیٹیوں کو گھر ہی پر پڑھا لکھا کر اس قابل کر دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ نوشت و خواند کے ذریعے اپنا پیٹ پال سکیں۔ بڑی بیٹی ساجدہ کو جو نسبتاً قبول صورت تھی، زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ اس کے باپ کے ایک دور کے رشتہ دار نے جو دارالسلطنت دہلی کے ایک دفتر میں عہدیدار تھا، کچھ تو رشتہ داری کے خیال سے، کچھ نیکی کا کام سمجھ کر، اور کچھ یہ کہ اس نے لڑکی کی خوش جمالی کی تعریف سن رکھی تھی، اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دی۔ بڑی بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو کے بوڑھے مدرس کو چھوٹی بیٹی کی فکر ہوئی، مگر اس کی شادی کا بندوبست ہونے سے پہلے ہی وہ چل بسا۔ غنیمت یہ ہوا کہ مرنے سے تھوڑے ہی دن پہلے اس کی پرانی خدمات اور اثر و رسوخ کے طفیل میمونہ کو 35 روپے ماہوار پر لاہور کے قریب ایک قصبے کے زنانہ اسکول میں استانی کی جگہ مل گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد میمونہ اسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس اٹھائی۔ وہ دن بھر اسکول میں لڑکیوں کو پڑھاتی اور جب چھٹی ہوتی تو بورڈنگ ہاؤس میں آ جاتی۔ شروع میں اسے یہ کام مشکل بھی معلوم ہوا اور دلچسپ بھی، مگر 2 ہی سال میں وہ اس سے بیزار ہو گئی۔ دن بھر ناسمجھ اور چنچل لڑکیوں کے ساتھ مغز مارنے کے سوا اور اس میں رکھا ہی کیا تھا۔ کبھی کبھی شام کو وہ دوسری استانیوں کے ساتھ اسکول سے باہر چہل قدمی کرنے بھی جاتی، مگر اس سے اسے کوئی لطف حاصل نہ ہوتا۔ بھلا قصبے میں اس کی دلچسپی کی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ مرد اکھڑ اور ان پڑھ، عورتیں میلی کچیلی اور زبان دراز، سڑکیں کچی اور گرد آلود، اور مکان مٹی کے بنے ہوئے بے ڈھنگے۔ بعض دفعہ کسی امیر زمیندار کی لڑکی کی ماں اسے اور دوسری استانیوں کو کھانے پر بلا لیتی، یا کبھی کبھار 2-4 استانیاں مل کر کپڑا وغیرہ خریدنے شہر چلی جاتی۔ اس کے سوا اس کھلے بندی خانے سے نکلنے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی اس بے رنگ زندگی سے سخت دل برداشتہ ہو جاتی، مگر پھر سوچتی ابھی عمر پڑی ہے، کیا پتا کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ اسی طرح 10 سال بیت گئے تھے۔ صبح کے واقعے نے میمونہ کے دماغ کو دن بھر پریشان رکھا۔ اسکول میں وہ لڑکیوں کو بات بات پر جھڑکتی رہی، کئی لفظوں کے معنی بھی وہ ٹھیک طور پر نہ سمجھا سکی۔ بورڈنگ ہاؤس میں آ کر بھی اس کا جی کسی کام میں نہ لگا۔ وہ سرے شام ہی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی اور اپنی حالت پر غور کرنے لگی۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی جوانی کے ڈھلنے کی یہ وجہ ہے کہ اسے اپنی زندگی سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی تفریح کا کوئی سامان نہیں، اسے کسی سے محبت نہیں، لگاؤ نہیں۔ دن بھر وہ تھی اور لڑکیوں کا شور، جس سے وہ سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس سے اکثر اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ بڑے دن کی چھٹیوں سے کوئی 8 روز پہلے اسے ساجدہ کا خط ملا۔ یہ خط کئی سال کے بعد آیا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن آج کل کہاں ہے۔ ساجدہ نے لکھا تھا کہ اس کے میاں کا تبادلہ دہلی ہو گیا ہے۔ وہ نئی دہلی کے ایک سرکاری کوارٹر میں رہتے ہیں۔ اس نے دہلی کی قدیم و جدید عمارتوں، سیرگاہوں، نئی دہلی کے کھیل تماشوں، پرفضا پارکوں، سرکاری بینڈ، دکانوں اور ہوٹلوں کی گہما گہمی اور دوسری دلچسپیوں کا حال ایسی خوبی سے لکھا تھا کہ ناول کا سا سما باندھ دیا تھا۔ آخر میں لکھا تھا، کیوں نہ تم کرسمس کی چھٹیوں میں آ کر مجھ سے مل جاؤ اور سارے شہروں کی رانی، ہند کی راجدھانی دلی کی سیر بھی کر جاؤ۔ میمونہ کا دل للچا اٹھا۔ کیا جب وہاں اسے وہ تفریح اور خوشی میسر آ جائے جس کی آرزو وہ عرصے سے دل میں دبائے ہوئے تھی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ اس سفر سے اس کی زندگی میں کوئی اچنبھا، کوئی خوشگوار تغیر پیدا ہو جائے۔ لمحے ہی بھر میں اس نے دہلی جانے کا ارادہ کر لیا۔ سفر کے خرچ کے لیے اس کے پاس روپیہ موجود تھا ہی، نہ کسی رشتہ دار سے اجازت لینے کی ضرورت تھی، نہ کوئی پابندی۔
اسی دن ساجدہ کو لکھ بھیجا کہ فلاں تاریخ فلاں گاڑی سے روانہ ہو جاؤں گی۔ چلنے سے ایک روز پہلے اس نے شہر جا کر کئی چیزیں خرید لیں۔ رومال، جرابیں، ریشمی مفلر، اونچی ایڑی کا بوٹ، جڑاؤ کلپ جس پر تتلی بنی ہوئی تھی، نیل پالش، لپسٹک وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہن کے لیے ملتان کے بنے ہوئے چاندی کے بندوں کی ایک جوڑی بھی خرید لی۔ 23 دسمبر کی شام کو اس نے اپنا سوٹ کیس، اٹیچی کیس اور بستر تانگے میں رکھوایا، اسکول کے بوڑھے چوکیدار کو ساتھ لیا کہ اسٹیشن تک پہنچائے۔ وہ گاڑی کے چلنے سے کافی پہلے آ گئی تھی، اس لیے اسے زنانہ درجے میں حسب منشا کھڑکی کے پاس جگہ مل گئی۔ وہ اکیلی تھی اور یہ اس کا پہلا ریل کا سفر تھا۔ اس پر بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اسے اس سفر سے ایسی ہی خوشی ہو رہی تھی جیسی بچوں کو ہوتی ہے۔ جب تک گاڑی روانہ نہ ہوئی وہ کھڑکی سے برابر پلیٹ فارم کی سیر دیکھتی رہی۔ مسافروں کا گٹھریاں اٹھائے بھاگنا دوڑنا، عورتوں کا پیچھے پیچھے گھسیٹتے آنا، قلیوں کی لڑائیاں، پلیٹ فارم کے نل پر مسافروں کا جمگٹھا، خوانچے والوں کی صدائیں، متحرک دکانیں، یورپی لوگوں کا سب سے الگ تھلگ ایسی بے فکری کی شان سے پھرنا گویا کوٹھی کے برآمدے میں ٹہل رہے ہیں، اور ان سب کے پس منظر میں انجن کا رہ رہ کے بھانت بھانت کی آوازیں نکالتے رہنا۔ یہ سارا سما میمونہ کے لیے انتہائی دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ علاوہ ازیں ایک ادھیڑ عمر کا ٹھنگنے قد کا موٹا سا گارڈ، جس کی آنکھیں کوئلے کے ریزے پڑ پڑ کر دائمی طور پر سرخ ہو گئی تھیں اور پپوٹے سوجے ہوئے تھے، سیاہ وردی پہنے، سگار کے کش لگاتا، دھوئیں اڑاتا، ایک چھوٹے سے انجن کی طرح بار بار اس کے ڈبے کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سیدھا میمونہ کی کھڑکی کا رخ کیا، مگر وہ رکا نہیں، بس اسے گھورتا ہوا پاس سے نکل گیا۔ میمونہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کر عجیب بچوں جیسی شوخی سے مسکراتی رہی۔ گاڑی چلتے چلتے وہ ڈبہ عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا، سوائے اس کے کہ اس کے ڈبے میں 3-4 لڑکیاں بہت شوخ تھیں، جنہوں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے تک خوب ادھم مچائے رکھا اور پھر تھک کر سو گئیں۔ اگلے روز وہ نئی دلی میں اپنی بہن کے ہاں مقیم تھی۔ ساجدہ کی شادی کے بعد ان دونوں بہنوں کی یہ پہلی ملاقات تھی، مگر اسے ساجدہ کی تیزی گفتار کا کمال کہیے کہ اس نے 2 ہی گھنٹوں میں اپنی بہن کو پچھلے 12 برس کے واقعات سے ضروری اور غیر ضروری تفاصیل کے ساتھ واقف کرا دیا تھا۔ اس کے 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ بڑی لڑکی کی عمر 10 برس تھی، منجلی کی 7 برس اور چھوٹی بچی ابھی دودھ پیتی تھی۔ لڑکوں میں ایک کی 9 برس کی عمر تھی، وہ چوتھی میں پڑھتا تھا، اور چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے بتایا کہ چند ہفتوں میں وہ پھر ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر ایک بچے کی پیدائش، اس موقع کے درد و کرب، ہسپتال کی نرسوں کی دوستی وغیرہ کا حال سنایا۔ ہر ایک بچے کی عادتیں، خصلتیں، ذہانت، شرارتیں، بیماریاں، جس جس شہر میں اس کے صاحب کو ملازمت کے سلسلے میں رہنا پڑا تھا وہاں کی خصوصیتوں اور صاحب کی دفتری مصروفیتوں کا حال سنایا۔ آخر میں اس نے اداس لہجے میں روپے کی قلت اور اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ اس کا میاں 100 روپے پاتا تھا، جو نئی دہلی کی رہائش، کھیل تماشوں، بچوں کی تعلیم وغیرہ کے اخراجات میں ہفتے ہی بھر میں اٹھ جاتے تھے، اور باقی سارا مہینہ حساب پر کٹتا تھا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، انہوں نے کسی دوست کو روپے قرض دے رکھے ہیں جو آج ہی کل میں ملنے والے ہیں۔ بس روپے ملتے ہی ہم ٹیکسی لیں گے اور تمہیں دلی کی سیر کرائیں گے۔ جب 2 دن گزر گئے اور ساجدہ کا میاں اپنے دوست سے روپے وصول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو میمونہ نے بہن کے روکنے کے باوجود اپنے خرچ سے ٹیکسی منگوائی، اور اس میں دونوں بہنیں، میمونہ کا بہنوئی اور 5 بچے لد کے دہلی کے قابل دید مقامات دیکھنے گئے۔ مگر بچوں کے غل غپاڑے اور ان کی دیکھ بھال میں میمونہ کو سیر کا کچھ لطف نہ آیا، اور وہ نہایت بددل ہو کر واپس آئی۔ اگلے روز شام کو اسے اداس دیکھ کر ساجدہ نے اپنے صاحب سے کہا، تم جانتے ہو میں تو پیدل چل نہیں سکتی، تم جا کے ذرا میمونہ کو کناٹ پلیس کی سیر تو کرا لاؤ۔ اس نے بادل ناخواستہ حامی بھر لی۔ وہ 35-36 برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا، ایک بے چین روح۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہر وقت ایک تشنگی اور وحشت سی جھلکتی رہتی تھی۔ وہ خاصا خوش شکل تھا، مگر اپنی ناداری کی وجہ سے اپنی سالی کے سامنے کچھ جھیپا جھیپا سا رہتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے تنہائی میں اپنی بیوی کو ملامت بھی کی تھی کہ ایسی تنگ دستی کی حالت میں تم نے اسے بلوایا ہی کیوں۔ جس وقت وہ روانہ ہونے لگے تو ساجدہ نے احتیاط کے طور پر اپنی بڑی بیٹی قمر النساء کو بھی ان کے ہمراہ کر دیا۔ سردی خاصی پڑنے لگی تھی۔
میمونہ نے ساڑی کے اوپر اوور کوٹ پہن لیا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ چہل قدمی کرتے ہوئے کناٹ پلیس پہنچ گئے۔ یہاں کی رفیع الشان عمارتیں، فلیٹوں میں رہنے والی مخلوق، دکانوں کی سج دھج اور ان کی جھلملاتی ہوئی رنگا رنگ روشنیاں، مشرقی اور مغربی آرٹ کے نمونے، سنیما گھروں کی گہما گہمی، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں بلند ہونے والے قہقہے، پارکوں میں کہیں اجالا کہیں اندھیرا اور کہیں نور اور سایہ باہم گتھے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہاں کے خوش پوش نوجوانوں اور رنگ برنگی ساڑیوں والی لڑکیوں کے جھرمٹ، جدھر سے یہ جھرمٹ گزر جاتے فضا جوانی کے نشے سے مہک اٹھتی۔ میمونہ ان سب چیزوں کو ایک محویت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ دہلی آنے پر اب تک اسے جو کوفت ہوئی تھی اس کا خیال ایک دم دل سے نکل گیا تھا۔ لڑکیوں کو کسی مرد کی سرپرستی کے بغیر آزادانہ اور دلیری سے پھرتے دیکھ کر اسے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھما پھرا کر اس کا بہنوئی اسے ایک جگمگاتے ہوئے قہوہ خانے میں لے گیا، جس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں چیزوں کے دام بہت کم لیے جاتے تھے۔ یہ قہوہ خانہ اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے مزین تھا اور اتنا فراخ کہ 50-60 آدمی ایک ہی وقت میں اس میں سما سکیں۔ جس وقت وہ اپنی سالی اور بیٹی کو لے کر اندر پہنچا تو یہ قہوہ خانہ گاہکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک میز کو خالی ہوتے دیکھ کر وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ جما لیا۔ تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا۔ میمونہ نے اس کی چسکیاں لینا اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ ہندوستانی، اینگلو انڈین اور یورپین مرد و زن بڑھیا سے بڑھیا لباس پہنے مزے مزے سے قہوہ پی رہے تھے اور خوش گپیاں کر رہے تھے۔ وہ جوں جوں انہیں دیکھتی گئی اس کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ قہوہ پی چکے تو اس کا بہنوئی ایک دوست کو ٹیلی فون کرنے کا بہانہ کر کے کاؤنٹر کے پاس گیا اور چپکے سے بل بھی ادا کرایا۔ چونکہ انہیں گھر سے نکلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اس لیے یہاں سے نکل کر انہوں نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ساجدہ نے بہن سے پوچھا، کیوں، پسند آیا کناٹ پلیس؟ ہاں، میمونہ نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، بہت دلچسپ مقام ہے۔ دوسرے دن شام کو ساجدہ کے میاں کو کوئی کام تھا اور وہ سرے شام ہی سے گھر سے نکل گیا۔ ادھر میمونہ بناؤ سنگھار کر کے اور نئی ساڑی پہن کے تیار ہو گئی۔ ساجدہ نے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ ذرا گھومنے جاؤں گی۔ اکیلی؟ اور کیا، اکیلی کو کوئی پکڑ لے گا؟ قبل اس کے کہ ساجدہ آج پھر اپنی بڑی بیٹی یا بیٹے کو ہمراہ لے جانے کی ہدایت کرتی، وہ کوارٹر سے باہر تھی۔ کناٹ پلیس پہنچ کر اس نے پارک کا رخ کیا، جس کے بیچوں بیچ ایک گول چبوترے پر پولیس کا بینڈ بج رہا تھا اور سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے اس کے گرد جمع تھے۔ تھوڑی دیر وہاں کی چہل پہل دیکھنے کے بعد جب وہ دکانوں کی طرف لوٹ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی شخص اس کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ ایک 25-26 سال کا نوجوان تھا، جس نے سبز فلیٹ ہیٹ اور فاختہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ لمبا قد، گورا چٹا رنگ، پتلی پتلی ترشی ہوئی مونچھیں، لمبی لمبی قلمیں، آنکھوں سے علم کا نور اور چال سے شائستگی ٹپکتی تھی۔ وہ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا، مگر تھوڑی ہی دور چل کے اس نے ایک دم اپنی رفتار سست کر دی اور اب کے میمونہ کو اس کے پاس سے گزرنا پڑا۔ اب وہ اس چوراہے پر پہنچ گئی تھی جہاں سے دکانوں کی قطاریں اپنے بائیں طرف ایک دائرے کی صورت میں گئی تھیں۔ میمونہ ایک قطار کی طرف زیادہ روشنی دیکھ کر چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نوجوان بھی اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب کہ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میمونہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نوجوان کچھ دور تک تو اس کے پیچھے پیچھے رہا اور پھر تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اب کہ اس نے اپنی نظریں میمونہ کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ چند قدم چل کر وہ ایک بک اسٹال پر ٹھہر گیا اور اخباروں کی سرخیاں پڑھنے لگا۔ میمونہ کو پھر اس کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ماجرا کئی دفعہ پیش آیا کہ کبھی تو وہ نوجوان اس کے آگے آگے چلنے لگتا اور کبھی میمونہ کو اس کے آگے آگے چلنا پڑتا۔ اس نے سوچا، ذرا دیکھوں تو یہ نوجوان سچ مچ میرا پیچھا کر رہا ہے یا میرا یہ وہم ہے۔ وہ ایک چینی آرٹ کی دکان میں داخل ہو گئی اور وقت گزارنے کے لیے چینیوں کی بنائی ہوئی تصویریں، کھلونے، برتن اور کپڑے وغیرہ دیکھنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ دکان سے نکلی تو وہ نوجوان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملنی تھیں کہ اس نوجوان نے ہیٹ کے کنارے کو چھو کر سر کی ایک ہلکی سی جنبش کے ساتھ سلام کیا۔ یہ حرکت اس سے ایسی غیر متوقع طور پر سرزد ہوئی تھی کہ میمونہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کے بعد اس نے کناٹ پلیس کے 2-3 چکر اور لگائے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران میں وہ نوجوان بدستور اس کا پیچھا کرتا رہا۔
جب اس کے بہنوئی کا کوارٹر چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اچانک پلٹ کر نوجوان کی طرف دیکھا اور ایک انداز شوخی سے بھاگ کر کوارٹر میں چلی گئی۔ ساجدہ اس کی راہ تک رہی تھی، اسے دیکھ کر بولی، شکر ہے تم آ گئی، مجھے بڑا فکر ہو رہا تھا۔ کہو کہاں کہاں گھومائی؟ یہیں کناٹ پلیس تک گئی تھی۔ عورت ذات، پھر تنہا، پھر نا واقف، فکر کی ہی بات تھی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ نہیں تو، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس رات اس نے خوشی خوشی سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ دیر تک بچوں سے باتیں کرتی رہی۔ آج بچے اسے یکایک دلچسپ معلوم ہونے لگے تھے۔ اس نے چھوٹی بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، پھر آہستہ آہستہ اسے ہوا میں اچھالنے لگی۔ کمرہ کلکاریوں سے گونج اٹھا۔ اگلے روز سہ پہر ہی سے اس نے بناؤ سنگار شروع کر دیا۔ اپنی سب سے بڑھیا ساڑی نکالی جو اس کی ایک امیر شاگرد کی ماں نے اپنی بیٹی کے پاس ہونے کی خوشی میں اسے تحفے میں دی تھی۔ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھی اس سیلون میں پہنچ گئی جہاں بجلی کے ذریعے بالوں میں لہریں پیدا کی جاتی تھیں۔ یہ انگریزی دکان اس نے کل کی گشت میں دیکھ لی تھی۔ جب اس کے گھنے بالوں میں لہریں پڑ چکیں اور تازہ ترین مغربی فیشن کے مطابق ان کی آرائش ہو چکی تو وہ آئینے میں پہلے پہل اپنی صورت پہچان نہ سکی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 20 برس کی معلوم ہوتی تھی، اصلی عمر سے 8 برس کم۔ اس کے پیچھے اس سیلون کی بوڑھی مشاطہ جو ایک فرانسیسی خاتون تھی اسے ایسی شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ماں اپنی دلہن بیٹی کو سنگھار کے بعد دیکھتی ہے۔ شام کے جھٹپٹے میں میمونہ اپنی خوشی کو دبائے جھیپتی ہوئی سیلون سے نکلی اور کناٹ پلیس کے پارک کی طرف روانہ ہو لی۔ وہ کوئی گھنٹہ بھر تک پارک کے مختلف حصوں میں پھرتی رہی، پھر اس نے دکانوں کا گشت لگانا شروع کیا، مگر وہ کل والا نوجوان اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ اس قہوہ خانے کے پاس پہنچی جہاں وہ پہلے روز اپنے بہنوئی کے ساتھ گئی تھی۔ قہوہ خانہ آج بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسے اندر جاتے کچھ جھجک سی معلوم ہوئی، مگر اس نے دل کو مضبوط کیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر اندر جا کر ایک خالی میز کے پاس بیٹھ گئی اور ملازم سے قہوہ منگوایا۔ رفتہ رفتہ اس نے کنکھیوں سے اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی محفلیں منعقد تھیں، کہیں اہم ملکی معاملات پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی تو کہیں بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی۔ ایک کونے میں 2 بنگالی لڑکیاں جن کی چوٹیوں کے سروں میں سرخ سرخ ربن بندھے ہوئے تھے سر سے سر جوڑ کر چپکے چپکے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے قریب ہی دوسری میز پر ایک نوجوان بظاہر اخبار میں منہمک معلوم ہوتا تھا، مگر دراصل وہ ان لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر وہ سبز فلیٹ ہیٹ اور فاختہی رنگ کے سوٹ والا نوجوان کہیں نظر نہ آتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ قہوہ خانے سے نکل آئی۔ اس وقت خاصی رات ہو چکی تھی، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے مفلر کو اپنے گلے کے گرد لپیٹ کر اوور کوٹ کے بٹن بند کر لیے اور پھر دکانوں کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ چوراہے کے پاس پہنچی اس نے دیکھا کہ ایک سڑک کے درمیان جہاں موٹریں وغیرہ ٹھہرائی جاتی ہیں ایک سیاہ سیلون کار کھڑی ہے۔ اس میں 2-3 نوجوان انگریزی سوٹ پہنے بیٹھے ہیں اور 2-3 باہر کھڑے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ذرا قریب پہنچی تو اسی جتھے میں سے اسے وہ کل والا نوجوان نظر آیا۔ آج اس نے چیسٹر پہن رکھا تھا اور سر سے ننگا تھا۔ وہ موٹر کے دروازے کے پاس کھڑا اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ سر جوڑے غور سے سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر میمونہ پر پڑی وہ گھبرا سا گیا اور اپنے ایک ساتھی کو جو چشمہ لگائے پاس ہی کھڑا تھا کوہنی سے ٹہوکے دینے لگا۔ یکبارگی سب کے چہرے پر اشتیاق سے چمک اٹھے، مگر بظاہر انہوں نے میمونہ کی طرف توجہ نہ کی اور ایک بے پرواہی کا سا انداز اختیار کیے آپس ہی میں باتیں کرتے رہے۔ میمونہ نے ان کی یہ سب حرکتیں بھانپ لی تھیں۔ اس کا چہرہ یکلخت تمتما اٹھا، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ منہ ہی منہ میں حقارت سے کہہ اٹھی، اوہ یہ بات تھی۔ جب وہ ذرا دور نکل گئی تو وہ نوجوان اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا دکانوں کی قطار کے اس سرے کی طرف چل دیا جس طرف میمونہ جا رہی تھی۔ سرے پر پہنچ کر وہ ٹھہر گیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ میمونہ نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ آج اس کا انداز کل سے بالکل بدلا ہوا تھا۔ کل وہ بہت غمزدہ اور اداس معلوم ہوتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں شوخی اور بے باکی تھی۔ میمونہ کا گزشتہ شب اپنے کوارٹر کے سامنے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا، مسکرانا اور بھاگ جانا اسے دلیر بنانے کے لیے کافی تھا، اور پھر آج کا یہ سنگھار، بالوں میں یہ لہریں، زلفوں میں یہ پیچ و خم۔ میمونہ کو آج اس نوجوان کے چہرے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اس کے اور لفنگے ساتھیوں کے چہرے جن پر ایک جیسی عیاری، ہوسکاری، پاجی پن اور بے وقوفی برس رہی تھی۔
وہ حیران تھی کہ کل وہ اسے کیوں بھا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ اس کے پاس سے گزرے گی تو وہ ضرور کوئی حرکت کرے گا، یا کچھ نہیں تو کوئی فقرہ ہی کسے گا، مگر اس نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ جب اس کے اور نوجوان کے درمیان کوئی 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ ایک دکان کے شوکیس میں جھوٹ موٹ لیسوں اور فیتوں کے نمونے دیکھنے ٹھہر گئی، اور پل بھر کے بعد وہ جس طرف سے آئی تھی اسی طرف لوٹ گئی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ اسے سامنے سے سڑک پر وہی سیاہ کار آتی دکھائی دی۔ اس میں اس وقت 4 آدمی سوار تھے۔ انہوں نے ایسی نظروں سے اسے گھورا کہ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ بلا شبہ یہ کار ہلکی رفتار سے ساتھ ساتھ سڑک پر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ طرح طرح کے وحشتناک خیال اس کے دل میں آنے لگے جو اسے سہمائے دیتے تھے۔ وہ رہ رہ کے اپنی کل کی حرکتوں پر اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ پردیس کا معاملہ تھا، عزت کا خدا ہی نگہبان تھا۔ سامنے سے ایک انگریز انسپکٹر کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھ کر اس کی ڈھارس بندھی۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور یہ سوچ کر تسلی دی کہ جب تک میں خود موقع نہ دوں گی ان کتوں کی مجال نہیں کہ میرے قریب بھی پھٹکنے پائیں۔ جب تک وہ دکانوں کے آگے کے لمبے محراب دار برآمدے میں گزرتی رہی، نوجوان نے بہتری کوشش کی کہ کسی طرح وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ وہ اس کے کبھی آگے آگے، کبھی پیچھے پیچھے، کبھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، مگر میمونہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ ایک جگہ کونے میں 2 بڑے بڑے گول ستونوں کے درمیان ایک تنگ موڑ تھا جس میں سے ایک وقت میں صرف 2-1 آدمی ہی گزر سکتے تھے۔ جب وہ ان ستونوں میں سے گزرنے لگی تو دیکھا کہ نوجوان اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس وقت اتفاق سے اور کوئی آدمی آس پاس نہیں تھا۔ میمونہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی اور منتظر رہی کہ وہ ہٹے تو گزروں، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس پر یکبارگی وہی کیفیت طاری ہو گئی جیسی اسکول میں کسی ضدی اور سرکش دیہاتی لڑکی کی ہٹ دھرمی پر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انتہائی غصہ برسنے لگا اور اس نے حقارت سے تحکمانہ لہجے میں کہا، ہٹو، راستہ چھوڑو، بے وقوف آدمی۔ وہ نوجوان دبک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت 8 بج چکے تھے اور وہ کناٹ پلیس کے چکر سے نکل کر اس بڑی سڑک پر پہنچ گئی تھی جو سیدھی اس کے بہنوئی کے کوارٹر کو جاتی تھی۔ ادھر شکار کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نوجوان نے زیادہ سرگرمی سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب آس پاس کوئی نہ ہوتا تو وہ زور زور سے آہیں بھرنے لگتا۔ 2-1 دفعہ اس نے عاشقانہ اشعار بھی گنگنائے، مگر میمونہ نے رسید تک نہ دی۔ اس پر وہ کھلم کھلا اسے بازاری خطابوں سے پکارنے لگا۔ میمونہ نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جب وہ ایک چوک میں سے گزر رہی تھی تو وہی سیاہ رنگ موٹر فراٹے بھرتی ہوئی بالکل اس کے قریب سے ہو کے نکل گئی۔ اگر وہ جلدی سے ایک طرف نہ ہٹ جاتی تو عجب نہ تھا کہ اس کی ٹانگ موٹر کے پہیے کے نیچے آ جاتی۔ ادھر وہ ہٹی، ادھر موٹر سے آواز آئی، اوہ ویری سوری۔ میمونہ نے اب کے سنبھل کر اور سڑک کے بالکل کنارے ہو کر پھر تیز رفتار سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا، عاشقانہ فقرے کستا اور آہیں بھرتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ موٹر چکر کاٹ کر پھر اس کے پاس سے گزری۔ اب کہ اس کے کان کے پاس اتنی زور کا ہارن بجا کہ وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ موٹر میں سے آواز آئی، پیدل کب تک چلیے گا؟ موٹر میں تشریف لے آئیے نا سرکار۔ میمونہ کا کوارٹر اب صرف 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ جوں جوں اس کا گھر قریب آتا جاتا تھا، نوجوان کی آہ و فغاں میں زیادہ سے زیادہ جوش و خروش پیدا ہوتا جاتا تھا۔ میمونہ نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی، اور بھی تیز، یہاں تک کہ وہ قریب قریب دوڑنے لگی۔ اس کے پیچھے لگاتار ایک شور سنائی دیتا رہا، مگر اس نے بالکل دھیان نہ دیا، نہ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ہانپ رہی تھی، پھر بھی اس نے اپنی رفتار میں کمی نہ آنے دی۔ آخر کار وہ اپنے کوارٹر میں پہنچ ہی گئی۔ ساجدہ نے اسے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دم کیوں چڑھا ہوا ہے؟ نہیں تو، میمونہ نے مری ہوئی آواز میں کہا، اور اپنے جسم کو ایک آرام کرسی پر گرا دیا۔ اس رات خاصی دیر تک رہ رہ کے اس کے کوارٹر کے سامنے ہارن بجتا رہا، مگر میمونہ نے اپنی کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ 31 دسمبر کی شام کو وہ دہلی کے اسٹیشن پر ریل کے زنانہ درجے میں بیٹھی واپس جا رہی تھی۔ اس کے منی بیگ میں صرف چند روپے اور کچھ ریزگاری رہ گئی تھی۔ 100 روپے کے یوں بیکار بے مصرف اٹھ جانے پر اس کا دل بھر بھر آتا تھا۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ اس کا کوئی زیور بنا لیتی جو آڑے وقت میں اس کے کام بھی آتا؟ وہ کھڑکی سے لگی بیٹھی ہر چیز کو بڑی بے توجہی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 5 برس اور بوڑھی ہو گئی ہو۔